الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، فرصت، صحت، مال و دولت انسان کو غفلت کا شکار کرتی ہے، تکبر کا شکار کرتی ہے۔ انسان ان چیزوں کو پا کر مغرور ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو فراموش کر دیتا ہے اور پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر جاری ضابطوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ انسان جو ہے، اس کو آزمائش کے طور پر جب ہم عزت دیتے ہیں اور اس کو امتحان کے طور پر جب ہم اکرام اور دولت دیتے ہیں، تو یہ اپنے جامے میں سماتا نہیں ہے، اپنے کپڑوں کے اندر یہ سماتا نہیں ہے، اپنے اوقات سے باہر جا کر باتیں کرتا ہے اور ایک ایک سے کہتا پھرتا ہے دیکھیے نا جی کس طرح میں نے اپنے سارے قدروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور آگے لگ گیا ہوں، ساری برادری پیچھے رہ گئی ہے اور میں نے یہ ترقی کر لی ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں کے قول سے باہر ہی نہیں کرتا اور اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ عطا نہیں ہے، یہ ابتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ انعام کے طور پر نہیں دیا ہے بلکہ امتحان کے طور پر دیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دیکھ کر میں اس کو دیکھوں یہ کتنی اوقات میں ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے، یہ ہماری نعمتوں جو اس کو دی گئی ہیں اس کے ظرف کے برتن میں وہ سماتی ہیں یا نہیں سماتی، یہ اس کا امتحان ہے۔ اور اسی انسان کو جب ہم بہت کچھ دینے کے بعد وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر ہم اس کا وہی رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں اور کشادہ کاروبار تنگ ہو جاتا ہے، اٹھا ہوا کاروبار بیٹھ جاتا ہے اور صحت کی جو دولت ہے یہ بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، فرصت جو ہے اس کو مصروفیات گھیر لیتی ہیں، اچھی بھلی سادہ اور سوکھی زندگی اوق کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر یہ چیختا پھرتا ہائے میرے رب نے مجھے برباد کر دیا، نہ اس طرح اس نے صبر کیا، نہ جہاں اس نے صبر کیا، نہ وہاں اس نے شکر کیا۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ اچھا، ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو اپنی زندگی میں بھی ہمیں نظر آئے گا اور ارد گرد کے حالات کو ہم دیکھیں تب بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے بڑے اکڑ فوں اور بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑی باتیں کرنے والے جب قانون کے شکنجے میں آتے ہیں، جب شامت عمل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح درماندہ ہوتے ہیں اور کس طرح عاجزی کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں گر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک دفعہ مجھے معاف کر۔ یعنی اکڑ فوں صرف اس وقت تک تھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، پردہ چاک ہوا، پکڑے گئے، کہیں بلیک میل ہوئے، کہیں عذاب و اذیت کا شکار ہوئے۔ تو